بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹریملی نالج۔ دوستو، اس دنیا میں بہت سے حالات و واقعات ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی پیشن گوئی پہلے سے ہی ہو چکی ہوتی ہے اور ہم اس پیشن گوئی کو سچ ہوتا دیکھتے ہیں۔ دوستو، عام طور پر 3 طرح کے لوگ دنیا کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے ہیں، جن میں انبیاء، اولیاء اور سائنسدان شامل ہیں۔ اولیاء اور انبیاء کی پریڈکشنز تو ہمیشہ سچ ہی ہوتی ہیں، مگر سائنسدانوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ان کی گئی پریڈکشن بہت ہی کم سچ ثابت ہوتی ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک 2020 کے بارے میں کی گئی کچھ ایسی پریڈکشنز ہیں جو سچ ثابت تو نہیں ہو سکتی، مگر ان کا مذاق ضرور بن چکا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک تسلسل کے ساتھ دیکھیے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ پہلے سائنسدانوں کو کیا لگتا تھا کہ 2020 میں کیا ہوگا اور اس دنیا میں کیسی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ دوستو، 1911 میں رائل کالج آف سرجنز آف انگلینڈ میں ایک ڈاکٹر جن کا نام رچرڈ کلیمنٹ لوکس تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 2020 تک انسانوں کا پاؤں ایک انگلی کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ تھیوری آف ایوولوشن کے مطابق جس چیز کا استعمال کم سے کم ہو جائے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ان کا ماننا تھا کہ ہمارے پاؤں کی انگلیاں کسی بھی کام میں حصہ دار نہیں ہیں، تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی اور ہمارا پاؤں صرف ایک انگلی کی مانند رہ جائے گا جس میں انگلیوں کا پنجہ موجود ہی نہیں ہوگا۔ دوستو، 1944 میں رینڈ کارپوریشن کے ایک تھنک ٹینک نے کہا تھا کہ 2020 تک ہمارے پاس جانور ملازمت کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 2020 تک جانوروں کی ذہین نسلوں کو پیدا کیا جا سکتا ہے جو کہ دستی مشقت میں ماہر ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک ادیب جن کا نام گلین ٹی سیبرگ تھا، انہوں نے اپنی کتاب سائنٹسٹ سپیکس آؤٹ میں لکھا تھا کہ 2020 تک جن گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے روبوٹ نہیں ہوں گے، وہ اپنے گھروں میں تربیت یافتہ بندروں کو رکھ سکتے ہیں جو ان کے تمام کام کریں گے اور ان کے ڈرائیورز بھی بنیں گے، اور تب حادثات کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ یعنی ان کا ماننا تھا کہ فیوچر میں بریڈنگ کی فیلڈ اتنی ترقی یافتہ ہو جائے گی کہ جانوروں کو بھی انسانوں کی طرح عقل مند بنایا جا سکے گا۔ دوستو، سی کلارک جو کہ ایک معجد، سائنسی ادیب اور ماہر مستقبل تھے، اور انہوں نے 2001 کے اسکرین پلے میں کو رائٹر کا کردار بھی ادا کیا تھا جس کا نام اسپیس اوڈیسی تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ 21ویں صدی کے مکانات 1966 کے بوریت بھرے مکانات سے بہت الگ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیوچر میں ایسے مکانات بنائے جا سکتے ہیں جو کہ اڑ کر کہیں بھی جا سکیں۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف ایک گھر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکے گا، بلکہ سردیوں میں پوری کی پوری کمیونٹی ہی جنوب کی طرف منتقل ہو جایا کرے گی، اور جب بھی منظرنامے میں کوئی تبدیلی درکار ہوگی تو پرانی زمینوں کو چھوڑ کر نئی زمینوں کو آباد کیا جائے گا۔ دوستو، ابھی تک تو اتنی ترقی نہیں کی جا سکی کہ اڑتے ہوئے گھر بنائے جا سکیں، مگر شاید فیوچر میں کوئی ایسا پلان بنایا جا سکے یا ایسے گھر تعمیر کیے جا سکیں۔ دوستو، اگر آپ کسی زبان کے مستقبل کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کسی لینگویج ایکسپرٹ سے پوچھیں گے، مگر 1900 میں ایک خاتون جس کا نام ہوم جنرل تھا، انہوں نے ایک انجینئر سے لینگویج کا سوال پوچھ ڈالا جس کا نام جان ایلفرڈ واٹکنز جونیئر تھا، اور وہ اسمتھسونین انسٹی ٹیوٹ آف میکینیکل ٹیکنالوجی کے کیوریٹر تھے۔ جان ایلفرڈ سے جب انگریزی زبان کے مستقبل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 2020 میں کیو، سی اور ایکس الفابیٹ کا حصہ ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا استعمال بہت ہی کم ہے، تو ان ورڈز کو انگلش الفابیٹ سے نکال دیا جائے گا۔ دوستو، مائیکل او فیرل جو کہ دی موبائل انسٹی ٹیوٹ کے بانی ہیں اور 1985 سے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ایک ماہر کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر ماہرین بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، انہوں نے 2014 میں لکھی گئی ایک کتاب جس کا نام دی شفٹ 2020 تھا، انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ 2020 میں نینو موبیلٹی ایرا کا آغاز ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2020 تک ہم ٹیلی پیتھی اور ٹیلی پورٹیشن کو کام میں لا سکیں گے، یعنی ٹیلی پیتھی اور ٹیلی پورٹیشن ایک عام چیز ہو جائے گی، مگر ہم تب ہی اس پہ یقین کریں گے جب ہم اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔
دوستوں واضح کرتے چلیں کہ ٹیلی پورٹیشن مادے یا توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح منتقل کرنا ہے کہ اس کی درمیانی جگہ کو عبور ہی نہ کیا جا سکے، جو کہ ایک خیالی بات ہے اور آج کل یہ صرف کارٹونز اور سائنس فکشن مووی میں ہی دیکھا جا سکتا ہے اور حقیقت میں ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ دوستوں 1966 میں ٹائمز میگزین میں کالم لکھا گیا تھا جس کے مطابق 21ویں صدی میں 2020 کے بعد ہر انسان کے لیے ایک بہترین معاشی دور ہوگا۔ ماہرین نے پیشن گوئی کی ہے کہ 2020 تک مشینری اتنی ترقی کر جائے گی کہ ہر شخص آزادانہ طور پر دولت مند ہوگا۔ کوئی بھی کام کیے بغیر ایک خاندان ماہانہ $30,000 سے $40,000 تک تنخواہ حاصل کر سکے گا۔ یہ رپورٹ 1966 میں حاصل ہوئی تھی اور 2020 میں ڈالر کی قیمت کا حساب آپ خود لگا سکتے ہیں کہ $30,000 کی قیمت کتنی ہوگی۔ دوستو 1939 میں برٹش واک کے ایک پروڈکٹ ڈیزائنر جس کا نام گلبر راڈ تھا، ان سے پوچھا گیا کہ 21ویں صدی میں انسان کیا پہنے گا، تو ان کا کہنا تھا کہ 2020 میں ہم بٹنوں، جیبوں اور کالروں اور ٹائی کا استعمال ختم کر چکے ہوں گے، اور میرے سر پر ایک ایسی ہیٹ ہوگی جس میں انٹینا ہوگا اور وہ آسمان سے تمام ریڈیشنز کو کھینچ لے گی، اور اس انسان کی باتیں 2020 میں رہنے والوں کے لیے ایک مذاق کی طرح ہیں، کیونکہ ہم بٹن، جیبیں اور کالرز ابھی تک استعمال کر رہے ہیں اور ابھی تک ٹائی کا استعمال بھی ختم نہیں ہوا۔ دوستو تھامس ایڈیسن کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے لائٹ بلب سے لے کر مووی کیمروں تک بہت سی ایجادات میں اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلط نظریات پیش نہیں کیے۔ دوستو 1911 میں میامی میٹرو پولیس کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 2020 تک ہمارے گھروں کی بیسمنٹ سے لے کر چھت تک ہر چیز سٹیل سے بنی ہوگی۔ بچے سٹیل کے جھولے پر بیٹھیں گے، بچوں کے والدین سٹیل کی ڈائننگ ٹیبل اور چیئر استعمال کریں گے، اور بچوں کی ماں گھر میں جو بھی چیز استعمال کرے گی وہ سٹیل سے بنی ہوگی۔ دوستو یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ سٹیل انڈسٹری نے کتنی ترقی کر لی ہے، مگر ایڈیسن کی یہ پریڈکشن ابھی تک پوری طرح سچ ثابت نہیں ہو سکی۔ دوستو 1937 میں نیکولا ٹیسلا نے ایک پیشن گوئی کی کہ 21ویں صدی میں لوگ چائے، کافی اور تمباکو کا استعمال ختم کر دیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ نقصان دہ اجزاء سے سسٹم کو زہر دینے کا فیشن مزید نہیں رہے گا۔ دوستو یہ پیشن گوئی تمباکو تک تو ٹھیک ہے، مگر چائے اور کافی کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ابھی بھی بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہو رہی ہے۔ دوستو یہ پیشن گوئی صرف 15 سال قبل ہی کی گئی تھی۔ ایک ماہر مستقبل کمپیوٹر سائنٹسٹ رے کرزویل نے 2005 میں لکھی گئی ایک کتاب جس کا نام تھا دی سنگولیرٹی از نیئر، اس کے مطابق 2020 تک ایسے نینو بوٹس بنائے جائیں گے جو خون میں جا کر ہمارے سیلز کو فیڈ کر سکیں گے اور ویسٹ کو باہر نکال سکیں گے، اور ہمیں کھانا کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور یہ پیشن گوئی بھی ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی۔ دوستو یہ وہ پریڈکشنز ہیں جو 2020 کے بارے میں کی گئی تھی، جو سچ ثابت تو نہیں ہو سکی، مگر ان کے بارے میں ابھی بھی سوچا جاتا ہے کہ یہ کس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کیوں پیش کی گئی۔ دوستو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو یا کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔